الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له أشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. قال الله تبارك وتعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قاف والقرآن المجيد بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب أئذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريج أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج تبصرة وذكرى لكل عبد منيب إلى آخره. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ہر قسم کی کبریائی بڑائی اس اللہ وحدہ لا شریک کے لیے لائق اور زیبا ہے جو تمام جہانوں کا پالن ہار ہے، پروردگار عالم ہے، خالق کائنات، مالک ارض سماوات ہے. انگنت درود و سلام نازل ہو تمام انبیاء اور رسل پر، خاص کر آخری نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ حسنہ پر کہ جن کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ایک رسول نبی بنا کر اس جہاں کے اندر مبعوث فرمایا. معزز سامعین کرام، حاضرین جمعہ، قابل بزرگوں، دوستوں، عزیز ساتھیوں، نوجوانان دوست، ماں اور بہنوں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا بے پناہ شکر احسان ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے مجھے آپ کو وقت سے پہلے مسجد میں داخل ہونے کی توفیق عطا فرمائی. آئیے انشاءاللہ تعالی آج کا جو عنوان ہے، جو ٹاپک ہے، وہ ہے مساجد کے تعلق سے کہ مسجدیں خاص اللہ سبحانہ و تعالی ہی کے لیے ہے. ادھر ادھر کی باتیں نہ کرتے ہوئے انشاءاللہ تعالی صرف اور صرف قرآن اور حدیث کے معاملات جو ہیں، قرآن اور حدیث کے اندر جو باتیں آئی ہے، انشاءاللہ تعالی آئیے اسی حساب سے انشاءاللہ باتیں ہوگی. اللہ سبحانہ و تعالی نے سورہ جن آیت نمبر 18، سورہ نمبر 72، اس آیت کریمہ میں اللہ سبحانہ و تعالی ارشاد فرماتا ہے کہ وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا، اور یہ کہ مسجدیں صرف اللہ سبحانہ و تعالی ہی کے لیے خاص ہے. مسجدوں میں صرف اللہ سبحانہ و تعالی ہی کی عبادت ہوتی ہے،
اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہی کی پرستش ہوتی ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہی کی پوجا پاٹ ہوتی ہے، یعنی کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہی کی عبادت ہوتی ہے، کسی اور کی نہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے ہم اور آپ مسجد کو تیار کرتے ہیں، اس مسجد میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا ذکر و اذکار، قرآن، حدیث، نمازیں وغیرہ وغیرہ جو بھی ہیں حقوق العباد میں، جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے خاص بندوں کے لیے مقرر فرمایا ہے، ہم صرف اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی وحدانیت، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ربوبیت، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی اسماء و صفات، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی توحید کی ہی باتیں صرف کریں، کیونکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے مسجدیں صرف اس لیے تعمیر کرواتا ہے کہ بندے اس کی عبادت کرے، یعنی کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی عبادت کرے۔ اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن مقدس میں ارشاد فرمایا ہے کہ مسجدیں صرف اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہی کے لیے خاص ہیں، کسی اور کے لیے نہیں، دنیا داری کی باتیں نہیں۔ باتیں یہاں تک کہ بھی آتی ہے جب ہم نماز کے لیے آتے ہیں تو ہمیں چاہیے کہ موبائل فونز وغیرہ بند کریں تاکہ نماز کے اندر کوئی خلل پیدا نہ ہو، نماز کے اندر کوئی کوتاہی والی بات نہ ہو، نمازوں میں سستی والی بات نہ ہو، صرف اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی عبادت ہو، ذکر و اذکار کریں، قرآن کی تلاوت کریں، تحیت المسجد پڑھیں، جتنا چاہیں اتنے آپ نوافل پڑھیں، اور جب فرد نماز کے لیے مؤذن اذان دے تو فوراً آپ اپنے کاروبار کو چھوڑ کر مسجد کی طرف لپکیں، مسجدوں کی طرف اپنے قدم کو بڑھائیں۔ اگر مسجدوں کی طرف اپنے قدم کو بڑھائیں گے تو اللہ سبحانہ و تعالی ہماری آپ کی عبادتوں کو قبول فرمائے گا، اور ایسی جنتوں کے اندر اللہ سبحانہ و تعالی داخلہ فرمائے گا، ہمارے اور آپ کی داخل ہوگی وہاں پر جو ہم اپنے آنکھوں سے دیکھے نہیں، صرف کانوں سے ان چیزوں کے تعلق سے سنتے ہیں، ایسی چیزیں وہاں پر مہیا ہوگی جو ہم سوچ بھی نہیں سکتے، ہمارا گمان وہاں تک جا ہی نہیں سکتا۔ جنت ہمارے لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے متعین فرما دیا ہے، جہاں ان کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی، مخصوص قسم کے غذائیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ بندوں کے لیے وہاں پر مہیا عطا فرمائے گا۔ قرآن کریم کے اندر اللہ سبحانہ و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، یا بنی آدم خذوا زینتکم عند کل مسجد، اے بنو آدم جب تم مسجد میں آؤ تو اپنی لباس کو پاکیزہ والا استعمال کرو، خوشبو استعمال کرو، اور مسجدوں میں آ کر گندگی مت پھیلاؤ، دنیا کی باتیں مت کرو، خرید و فروخت والی باتیں مت کرو، تجارت والی باتیں مت کرو، بلکہ صرف اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ربوبیت کو بیان کرو، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی جو باتیں ہیں ان کو بیان کرو تاکہ لوگ اس پر عمل کریں۔ اور جو چھوٹے چھوٹے معصوم بچے ہوتے ہیں، ہماری ان حرکات کو دیکھ کر، ہمارے جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے جو بھی ہم عبادتیں کرتے ہیں، بچے ان چیزوں کو دیکھ کر ان کا فیچر الحمدللہ سدھر جاتا ہے کہ ہمیں بھی نماز پڑھنی ہے، جس طرح سے ہمارے ابا حضور پڑھتے تھے، جس طرح سے ہماری مائیں پڑھتے، ہماری بہنیں پڑھا کرتی تھی، ایسی ان بچوں کے اندر یہ چیز عائد ہو جائے گی، بشرطے کہ ہم اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جس چیزوں کے لیے کہا ہے اس پر عمل کریں گے، تب جا کر اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہماری عبادتوں کو قبول فرمائے گا۔ آئیے جانتے ہیں، اور یہ کہ مسجدیں صرف اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے خاص ہے، بس اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ساتھ کسی اور کو شریک نہ ٹھہراؤ۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ کے تو سارے گناہوں کو معاف کر دیں گا، اس میں کوئی شک والی بات نہیں ہے، لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات میں اگر ہم اور آپ کسی کو شریک ٹھہراتے ہیں تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ معاف کرنے والا نہیں ہے۔ لا تشرک باللہ، اللہ سبحانہ و تعالیٰ معاف نہیں کرے گا اگر آپ اس کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہراتے ہیں۔ آگے اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتا ہے کہ بس اللہ کے ساتھ کسی کو نہ پکارو، عبادت اور بندگی کا حق اور حقدار صرف اور صرف اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہی ہے، اس کے علاوہ کوئی نہیں ہے۔ بندگی اور عبادت کا جو معاملہ ہے یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے خاص ہے، کسی اور کے لیے اگر ہم عبادت کریں گے
کسی اور کے سامنے جا کے اپنے ماتھا کو ٹیکیں گے، کسی اور کے سامنے، کسی قبر پرستیوں کے سامنے یا کسی درگاہوں کے سامنے ہم اپنے ماتھے کو جھکائیں گے تو اللہ سبحانہ و تعالی آپ سے ناراض ہو جائے گا، آپ کے گناہوں کو معاف نہیں فرمائے گا۔ ہاں، رب چاہے تو آپ کے گناہ کو معاف فرما دے، وہ ان کا معاملہ ہے۔ ہم اور آپ اس کے اندر رد بدل دین کے اندر نہیں کر سکتے ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کسے جنت کے اندر لے کے جائے گا رب جانتا ہے، کسے جہنم کے اندر ڈھکیلے گا رب جانتا ہے۔ ہم اور آپ اس کے بارے میں زیادہ اپنی منمانی باتیں نہیں کریں گے، رد و بدل والی بات نہیں کریں گے، اپنے عقلی دلائل اور منطقی دلائل پیش نہیں کریں گے، ورنہ اللہ سبحانہ و تعالی ہمارے اعمال کو ضائع اور خراب کر دے گا۔ آئیے رواہ البخاری یعنی کہ بخاری کے اندر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی، آپ نے فرمایا کہ مسجد میں آنے والا جنتی مہمان نوازی کا مستحق ہے۔ ان کے لیے کہا گیا ہے جو مسجد میں بار بار آتا ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو راضی کرنے کے لیے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی پاکی بڑائی بیان کرنے کے لیے، ان کے لیے یہاں پر خوشخبری والی بات ہے، جس طرح سے کہا گیا کہ وَأَبْشِرُوا بِالْجَنَّةِ الَّتِي كُنْتُمْ تُوعَدُونَ، اور بشارت ہے ان نمازیوں کے لیے، جنت کی خوشخبری ہے ان نمازوں کے لیے جو بار بار مسجدوں میں آ کر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی بڑائی بیان کرتا ہے۔ روایت کرنے والے صحابی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ہیں، فرماتے ہیں قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من غدا الى المسجد وراح اعد اللہ له نزلا من الجنت كل غدا او راحا۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو شخص صبح اور شام کو مسجد کی طرف گیا اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کے لیے جنت میں مہمان نوازی کرتا ہے، یعنی کہ ہر مرتبہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان کے لیے جنت میں مہمان نوازی تیار کرتا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ، اللہ اکبر کبیرہ۔ ہم ایک نماز پڑھیں گے اللہ سبحانہ و تعالیٰ جنت میں مہمانوں جیسے ہمارا سلوک فرمائے گا، مہمانوں جیسے ہمارا نوازش ہوگی۔ وہاں پر ہم ظہر کی نماز پڑھیں گے، ہر مرتبہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ بندوں کے لیے کفایت رکھی ہے کہ ہر مرتبہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان کے لیے جنت میں مہمان نوازی تیار کرتا ہے۔ سامعین کرام، ہم کسی کے یہاں دعوت میں جاتے ہیں، خوش و خرم کے ساتھ ہماری دعوت ہوتی ہے، ہم دعوت کو کھاتے ہیں، لیکن وہاں کی دعوت وہ ہوگی جو ہم اپنے آنکھوں سے نہیں دیکھے، ہمارے ذہن وہاں تک نہیں جاتا ہے۔ وہاں کی نوازش اس طرح سے ہوگی، اس طرح سے ہوگی کہ ہم سوچ بھی نہیں سکتے۔ لہذا ہم کو آخرت کی تیاری کرنی ہے، آخرت کی تیاری کرنی ہے، موت نہ آنے سے پہلے موت کی تیاری کرنی ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو راضی کرنا ہے، اپنے اعمال کو بڑھانا ہے، اپنے اجر کو بڑھانا ہے، اپنی ثواب کی گنجیاں اور زیادہ کرنا ہے۔ اگر یہ چیز ہمارے اور آپ کے اندر پائی جائے گی تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا وعدہ ہے اس بندے کے لیے میں نے جنت کی بشارت دے دی، اس بندے کے لیے میں نے جنت کی بشارت دے دی۔ واقعی اگر ہم اور آپ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے گھروں میں جائیں گے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی عبادت کریں گے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمارے لیے جنت عطا فرمائے گا۔ ابو داؤد میں حدیث موجود ہے، ہر مسلمان کے لیے ضروری ہے، ہر مسلمان کے لیے ضروری ہے کہ وہ ہر نماز با جماعت مسجد میں آ کر ہی ادا کرے۔ بہت سارے بھائی ایسے ہیں جو کھانسی ہوئی مسجد کی طرف نہیں آتے، سردی ہوئی مسجدوں کی طرف نہیں آتے، تھوڑے بہت بخار اگر آ گئی مسجدوں کی طرف نہیں آتے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کی زندگی کو دیکھیے، ان کی زندگی کو ٹٹول کر دیکھیے۔ اگر طبیعت خراب ہو جاتی صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین میں سے کسی کے بھی، تو دو آدمیوں کے سہارے، دو آدمیوں کے بلبوتے اپنے ہاتھ کو ان کے کندھوں پہ رکھ کر مسجد نبوی کے اندر تشریف لے کے جاتے اور جماعت کے ساتھ نماز پڑھتے۔ آج ہمیں تھوڑی بخار آتی ہے، ہم بستروں میں رہتے ہیں اور گھروں کے اندر نماز پڑھتے ہیں۔ اس زندگی کو دیکھیے آپ،
اس زندگی کو جھانک کے دیکھیے آپ، جو صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی جو زندگیاں تھی کہ کیسے کیسے مصیبتیں آنے کے باوجود بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو راضی کرتے رہے، اور اکثر و بیشتر کبھی ان کی نمازیں ایسی غافل نہیں ہوتی تھی، کبھی نمازیں غافل نہیں ہوتی تھی، ہمیشہ جماعت کے ساتھ نماز پڑھا کرتے تھے۔ لہذا ہم کو بھی چاہیے کہ ہم ایک مسلمان ہیں، ہم مومن گھرانے کے اندر پیدا ہوئے ہیں۔ مسجدیں آج کے دور میں بہت سارے مقام پر ویران پڑی ہے، کوئی اس کو آباد کرنے والا نہیں ہے، کیا دوسری قوم اس کو آباد کرنے کے لیے آئے گی؟ بروز محشر قیامت کے دن اللہ سبحانہ و تعالی مجھ سے آپ سے پوچھے گا، بلکہ دنیا کے تمام مسلمانوں سے، تمام مومنوں سے پوچھے گا کہ دنیا کے اندر مسجدیں تھی، یعنی کہ میرا گھر تھا، کیا تو نے اس کو آباد نہیں کیا؟ کیا تو اس کو آباد کرنے کی تمہارے اندر طاقت، جرأت، ہمت نہیں تھی؟ اگر وہاں پر آپ جواب نہیں دے پائیں گے تو اللہ سبحانہ و تعالی جہنم کے اندر ڈال دے گا۔ ایک اور حدیث میں حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، وہ بیان فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب تم کسی شخص کو مسجد کی خبر گیری کرتے ہوئے دیکھو، یعنی کہ بار بار مسجد میں آتا ہوا جب آپ ان کو دیکھو تو آپ ان کی ایمان کی گواہی دو، آپ ان کی ایمان کی گواہی دو کہ یہ بندہ خالص اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے ہی مسجد میں آتا ہے اور با جماعت مسجد میں امام کے ساتھ نماز پڑھتا ہے، چاہے ظہر کی ہو، عصر کی ہو، مغرب کی ہو، عشاء کی ہو، فجر کی ہو۔ ان پانچ نمازوں میں اگر کوئی بندہ حاضر ہوتا ہے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا فرمان ہے اس بندے کی آپ ایمان کی گواہی دو۔ ایک اور صحابی جن کا نام انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ ہے، وہ بیان فرماتے ہیں اللہ کے رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من صلی للہ 40 یوما فی جماعت یدرک التکبیرۃ الاولی کتبت له براءۃ من النار وبراءۃ من النفاق۔ انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ صحابہ رسول رضی اللہ عنہ ہیں، اللہ کے رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت فرماتے، جس شخص نے رضائے الہی کے خاطر، یا جو بھی بھائی رضائے الہی کے خاطر 40 دن با جماعت تکبیر اولیٰ کے ساتھ مسجد میں آ کر نماز پڑھتا ہو تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کے لیے فرماتا ہے کہ وہ 2 چیزوں سے براءت ہو جاتا ہے، یعنی کہ 2 چیزوں سے اسے چھٹکارا مل جاتا ہے۔ نمبر 1 آتش جہنم سے چھٹکارا، اور نمبر 2 نفاق سے اس کو براءت مل جاتی ہے، نفاق سے اسے چھٹکارا مل جاتا ہے۔ بروز محشر قیامت کے دن اللہ سبحانہ و تعالی یہ بدلہ بندوں کو نوازے گا۔ 40 دن تک تکبیر اولیٰ کے ساتھ، امام کے ساتھ اگر وہ نماز پڑھتا ہو جماعت کے ساتھ تو 2 چیزوں کے بارے میں آیا ہے۔ تکبیر اولیٰ کے تعلق سے ہماری اور آپ کی کتنے ایسی نمازیں فوت ہو جاتی ہے، ہمارے اور آپ کی کتنے ایسی نمازیں غائب ہو جاتی ہے۔ اللہ توفیق نہیں دیتا ہے کہ ظہر کی نماز اگر قضا ہو گئی ہے تو عصر سے پہلے ان کو ادا کر لیں، یا عصر کی نماز قضا ہو گئی ہے تو مغرب کی نماز سے پہلے اسے ادا کر لیں۔ ہم اسے چھوڑ دیتے ہیں، یوں ہی ہم اسے ٹال مٹول کر دیتے ہیں، لیکن یاد رکھیے یہی نماز کل بروز محشر قیامت کے دن ہمارے لیے میزان والی بات ہو جائے گی، ہمارا پلڑا اوپر ہو جائے گا، اور اوپر ہونے کی وجہ سے اللہ سبحانہ و تعالی آپ کے گناہوں کو معاف فرما دے گا، اور اللہ سبحانہ و تعالی گناہوں کو معاف کے ساتھ ساتھ رب سبحانہ و تعالی جنت نصیب عطا کرے گا۔ آتش جہنم سے نجات، اللہ اکبر کبیرہ، آتش جہنم سے نجات ہم صرف اپنی زبان سے اقرار اور اظہار کرتے ہیں، لیکن وہ چنگاری، وہ آتش اس قدر خطرناک ہوگا، اس قدر خطرناک ہوگا۔ روایتوں کے اندر آتا ہے جب صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے سامنے اللہ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جہنم کے تعلق سے باتیں کرتے تو صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی داڑھیاں آنسوؤں سے
بھیگ جاتا، ہم اس کو معمولی سی چیز سمجھتے ہیں، مریں گے تو دکھا جائیں گا، مریں گے تو دکھا جائیں گا، یہ ہمارا اور آپ کا یہ وہم ہو گیا ہے، یہ گمانوں کے اندر باتیں آ گئی ہے، مریں گے تو دکھا جائیں گا، بروز محشر کوئی کسی کا کام آنے والا نہیں ہے، کوئی کسی کو بچانے والا نہیں ہے۔ ماں اپنی بیٹی سے بھاگے گی، بیٹی اپنی ماں سے بھاگ جائے گی، باپ اپنے بیٹے سے بھاگیں گے، بیٹے باپ سے بھاگیں گے، رشتہ داروں سے بھاگ جائیں گے، پڑوسیوں سے بھاگ جائے گا، کوئی کسی کا سہارا نہیں ہوگا، آتش جہنم بھڑکنے والی ہوگی۔ اگر آپ 40 دن تک تکبیر اولیٰ کے ساتھ نماز پڑھتے ہیں تو آتش جہنم آپ پر نہیں ہوگا، اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا وعدہ ہے کہ اس سے چھٹکارا مل جائے گا۔ دوسری بات جو آئی ہے نفاق کے تعلق سے، زمانہ قدیم کے اندر یہ چیز بھی پائی جاتی تھی، آج بہت زیادہ مجھ میں اور آپ میں نفاق کی بو آتی ہے، بہت زیادہ کثرت سے نفاق کی بیماری آج کے دور میں موجود ہے۔ اگر ہم کسی کے ساتھ اچھے معاملات کرتے ہیں، فوراً پلٹنے کے بعد پھر اس کی برائی بیان شروع کر دیتے ہیں۔ لہذا کوئی آدمی اگر 40 دن تک تکبیر اولیٰ کے ساتھ نماز پڑھتا ہے، اللہ کا وعدہ ہے تو اس کے اندر نفاق کی بو بھی نہیں رہے گی۔ ایک اور صحابی ہے جن کا نام ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالی عنہ ہیں، اللہ کے رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے کہ بنو سلمہ قبیلہ ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور حیات آپ کی زندگی میں ان قبیلے والوں کو یہ معلوم ہوا کہ مسجد نبوی کے اطراف میں جو گھر اور مکانات ہیں خالی ہوئے ہیں۔ ان کا ارادہ یہ ہوا کہ مسجد کے روبرو مسجد کے اطراف میں ہم منتقل ہو جائیں گے اور جماعت کے ساتھ ہم نماز پڑھیں گے تاکہ ہماری جماعت فوت نہ ہو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بات معلوم ہوئی، رسول اکرم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے بنو سلمہ تم اپنے گھروں میں ہی رہو، تم اپنے مکان کے اندر ہی رہو، یہاں پہ آنے کی تمہیں کوئی ضرورت نہیں ہے۔ یعنی کہ آپ غصے میں نہیں بولے، آپ نے خاص کر کے تاکید نہیں کی بھائی آؤ ہی نہیں، بلکہ آپ نے یہ کہا کہ جب آپ دور دراز سے مسجد نبوی کے لیے آئیں گے یا کسی مسجد کے لیے نماز کے لیے آئیں گے تو جو جو قدم آپ بڑھائیں گے اللہ سبحانہ و تعالی آپ کی قدم کے درجات کو اور بلند فرمائے گا اور آپ کے گناہوں کو معاف فرما دے گا۔ مطلب یہاں پر یہی ہے کہ آپ وہیں پہ رہیں اور جب بھی اذان ہو، جب بھی نماز کا وقت ہو، آپ وہاں سے چل کر آئیں، آپ کے قدم آگے بڑھے گی، اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ کے درجات کو بلند فرمائے گا اور پیچھے اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ کے گناہوں کو، آپ کے خطاؤں کو معاف فرمائے گا۔ بہت سارے ایسے بھائی ہیں جو الحمدللہ ثم الحمدللہ دور دراز سے چل کر آتے ہیں، ان کے لیے بات یہ آئی ہے کہ آپ ان کے ایمان کی گواہی دو، کیوں وہ بندہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے گھروں میں آ کر اللہ کی عبادت کرتا ہے۔ اسی لیے اللہ کے رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرنے والے صحابی حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، کوئی بھی آدمی اگر مسجد کے لیے 1 روپیہ بھی دیتا ہے، کوئی بھی آدمی مسجد کے لیے 100 روپیہ لگاتا ہے، سنبلۃ مئۃ حبہ، اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں سنبلۃ مئۃ حبہ، آپ زمین کے اندر ایک بیج ڈالیں گے، لہلہاتے ہوئے کچھ نکلیں گے اس کے اندر پیڑ پودے کی شکل میں، ایک بیج کی وجہ سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کئی اس کو بیج دیتا ہے۔ یعنی کہ دھان اگر آپ زمین کے اندر ڈالیں گے، گیہوں زمین کے اندر ڈالیں گے، اس ایک گیہوں اور اس ایک جو یا اس ایک دھان کی وجہ سے اللہ سبحانہ و تعالی آپ کو ڈھیر سارا غلہ نصیب عطا کر دیتا۔ ہماری سوچ وہاں تک جا ہی نہیں سکتا، لیکن اللہ سبحانہ و تعالی رزق کا فراوانی کرنے والا ہے،
بے انتہا اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ کو ذخائر سے نواز دیتا ہے۔ اسی طرح سے اگر ہم اور آپ اللہ کے گھروں کے لیے تعاون کریں گے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے گھروں کو آباد کریں گے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے گھروں میں اگر کچھ دیں گے آپ، تو ایک کا بدلہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ کو ہزارہا دیں گا۔ ایک الفاظ آیا ہے کمفصحۃ قطات۔ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے کوئی بھی آدمی گھونسلے کے مانند یا مرغی کے انڈے کے مانند اگر کوئی بھی آدمی اللہ کے گھر میں اپنے مال کو لگاتا ہے یا مال کو دیتا ہے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ گھونسلے کے مانند دینے کی وجہ سے بروز محشر قیامت کے دن جنت میں آپ کے لیے رب سبحانہ و تعالیٰ مکان کو تعمیر کرے گا، اور وہ بھی ایسے ویسے مقام پر نہیں، بیچ سینٹر میں آپ کے لیے مکان وہاں پر تعمیر ہوگی۔ یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا وعدہ ہے۔ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ صحابی رسول رضی اللہ تعالی عنہ ہیں، اللہ کے رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے آپ روایت فرماتے ان جابر ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال من بنى مسجدا للہ کمفحص قطات او اصغر بنى اللہ له بیتا فی الجنہ۔ جابر بن عبداللہ اسی طرح سے عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں، رسول اکرم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے آپ نے فرمایا جس نے اللہ کے لیے قطات یعنی کہ گھونسلے جتنی یا اس سے بھی چھوٹی مسجد بنائی، اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کے لیے جنت میں گھر تعمیر کرتا ہے۔ چند باتیں نصیحت کے طور پر۔ رسول اکرم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا، یحییٰ بن سعید انصاری رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مسجد کی تعمیر نہایت ہی فضیلت والا عمل ہے، لہذا ہم کو مسجد کی تعمیر میں بڑھ چڑھ کر حصہ لینا ضروری ہے، تاکہ بروز محشر قیامت کے دن اللہ سبحانہ و تعالی میرے لیے اور آپ کے لیے جنت میں ایک محل تعمیر کرے گا، اور وہ اس طرح سے محل ہوگی جو ہم اپنے آنکھوں سے دیکھے نہیں، کہیں اس سے بڑھ کر اللہ سبحانہ و تعالی جنت میں میرے لیے آپ کے لیے محل تیار کرے گا۔ یہ پارٹ نمبر 1 ہے، انشاءاللہ تعالی نیکسٹ جمعہ کو پارٹ نمبر 2 مسجد کے تعلق سے آپ کے سامنے باتیں رکھی جائے گی۔ رب سے دعا ہے اللہ سبحانہ و تعالی مجھے آپ کو کہنے سننے سے زیادہ ان ساری باتوں پر عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین واستغفروہ انہ هو الغفور